اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام و اما حق ابی فاطلم انہ اصل و انک فرون علی صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں یہ مجلس برائے سال صبا مرحوم منور حسین رضوی ابن ابرار حسین رضوی کے لیے رکھی گئی. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ افسر حسین رضوی کے لیے رکھی گئی. آپ سبھی حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورۃ توحید تلاوت کر کے مرحوم کے روح کے سال کریں. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد زینب کی شہادت کی تاریخ تھی. اگر مجھے معلوم پہلے چل جاتا کہ آج مجلس ہے یا مجھے خطابت کرنی ہے تو میں بی بی کے ذکر کے لیے کچھ لاتا, لیکن ابھی طلاب بھائی نے حکم دیا کہ بی بی زینب کے بارے میں کچھ ممبر سے بیان کر دیا جائے. تو بی بی زینب کے حوالے سے ایک شعر عرض ہے کہ ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. یہاں پہ جو بھی شاعر تھا اس نے یہ شعر کہا تھا کہ ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر, کہ ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے. شاعر نے جو کہا تھا ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے اور نصیری کے خدا کو ناز ہے عباس پر. لیکن یہ شعر ہم نے چینج کر دیا کیونکہ ہمارا عقیدہ صرف یہی ہے کہ علی علی ہے, خدا خدا ہے. اس لیے کہیں بھی اگر آپ کسی شاعر کا یہ شعر سنیں تو ضروری نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے اسی کو ہم پڑھیں. ہمارے معصوم فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر اچھی چیز ملے تو لے لو, بری چیز ملے تو چھوڑ دو, کیونکہ ہمارے ہی محبت میں اور نفرت میں دو لوگ برباد ہو جائیں گے, ایک ہمیں حد سے بڑھانے والا اور ایک ہمیں حد سے گھٹانے والا. اب اسی کے اوپر اللہ نے توفیق دی کہ اس شعر کو مکمل کیسے کیا جائے. کہ شعر عرض ہے آپ لوگ خدمت میں, ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر, ساری دنیا کو علی مرتضیٰ پر ناز ہے, ساری دنیا کو علی مرتضیٰ پر ناز ہے اور علی مرتضیٰ کو ناز ہے عباس پر, اور علی مرتضیٰ کو ناز ہے عباس پر. تو چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, چادر تطہیر اور بڑھ جاتی اگر, ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر, دوسرا عباس پر. ہمیں اپنے ذہن کو ہمیشہ کھولے رکھنا ہے. دشمن نے کافی کوشش کری کہ انہیں باہر سے برباد کیا جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اب اس نے اپنا پلان چینج کر دیا کہ ہم انہی کے بیچ میں جا کر انہی کو برباد کریں گے. ہمیں بہت ہی ہوش میں سنبھل کے اس دنیا میں رہنا ہے. اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ, ممبر پہ بیٹھنے والا ہر ذاکر علی کا دل سے ذاکر نہیں ہوتا. کچھ بکے ہوئے ذاکر بھی آتے ہیں جو ہمیں جھوٹی روایتیں اور جھوٹی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بدل کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ نوجوان ہیں آپ لوگ اور ہم بھی اسی میں ہیں, لیکن کافی حد تک مولانا اظہر صاحب اور جناب برائے ابل انکل صاحب کی اس میں بہت بڑی سپورٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں سب سے آگاہ کر کے رکھا ہے.
नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने जिस हदीस का आपके सामने पेश किया वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की हदीस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वमा हक़्क़ु अबी फातलम अन्नहु असलु व अन्नका फर्रु, कि तुम्हारा बाप तुम्हारी असल है, तुम्हारी जड़ है, तुम्हारी बुनियाद है और तुम उसकी शाख हो। याद रखो अगर वो ना होते तो तुम भी ना होते। इमाम का ये फरमान हमें ये बताना चाह रहा है कि हम चाहे इस दुनिया में कितने भी काबिल क्यों ना बन जाए, हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, उनके एहतराम करना है। इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हें कुछ अच्छी बात लग जाए, इसे मैं खिताबत कर रहा हूँ, अगर ये मेरे अंदर की अच्छाई है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो इसमें मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप को अपने बाप से अफजल नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे अंदर क्वालिटी है। हमें इस बात पर भी एजाज रिजवी को अपने बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस दुनिया में लाकर हमें इस काबिल बना दिया कि मिंबर पर बैठकर जिक्र अहल कर सके। यानी खिताबत से लेकर दुनिया में कोई भी रुतबा, कोई भी मुकाम हासिल कर लो, चाहे वक्त के मुज्तहिद बन जाओ, चाहे वक्त के IPS बन जाओ। जनाब यूसुफ और जनाब याकूब का आपके वाक़े सामने पेश है ना कि जनाब यूसुफ और जनाब याकूब में जनाब रिवायतें की थी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के वली थे, जनाब याकूब पे विलायत रखते थे, जबकि जनाब याकूब कौन है? नबी। और जनाब यूसुफ कौन है? नबी। लेकिन जनाब यूसुफ का जनाब याकूब से बाप बेटे का रिश्ता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ने विलायत जनाब यूसुफ को दी। जनाब याकूब विलायत जनाब यूसुफ जनाब याकूब से विलायत के मसबे में ओहदे में बड़े थे। उसकी दलील कुरान खुद कहता है कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जनाब याकूब की रोते रोते बिनाई चली गई तो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के हाथ अपना बदन का कुर्ता पहुंचाया, कहा कि ये बाबा की आंखों पे लगा देना, उनकी बिनाई वापस हो जाएगी। क्या जनाब याकूब तभी नहीं थे? लेकिन मर्तबे में जनाब यूसुफ उनसे अफजल थे, इसलिए उनके कुर्ते में ये शिफा थी कि जनाब याकूब की आंखों की बिनाई वापस आ गई। लेकिन जब आप इसी कुरान में आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जब जनाब यूसुफ ने जनाब याकूब को अपने पास मिलने के लिए बुलाया, नबी है, विलायत रखते हैं अपने बाप पर, लेकिन अल्लाह क्या बताना चाह रहा है? जैसे ही जनाब याकूब जनाब यूसुफ से मिलने के लिए आए और जनाब यूसुफ अपने घोड़े पर सवार और उनके जो वालिद जनाब याकूब अपने घोड़े से उतरकर जनाब यूसुफ की तरफ माइल हुए, आगे बढ़े। जनाब यूसुफ ने चाहा कि मैं बाप की खिदमत में घोड़े से उतरकर बाप के पास जाऊं, लेकिन इतने में दिमाग में ख्याल ही आ गया, हल्का सा ख्याल ही आ गया कि इतनी सारी रियायत जो मेरे पीछे मौजूद है, मैं इनका बादशाह हूं, मैं कैसे उतर जाऊं। बस हल्का सा ये ख्याल आना था कि अल्लाह ने जिब्राइल को जमीन पर नाजिल किया, कहा ये जिब्राइल, इनसे इनकी नस्ल में अब नबूवत नहीं बाकी रहेगी, इनके सुल्ब से नबूवत छीन लो। एक सिर्फ इतनी सी दिमाग में सोच लेना कि ये हम इतनी बड़ी रियाया के सरकार के बादशाह है और बाप सामने मौजूद था, बहरहाल उसके घोड़े से उतरे और जाकर अपने बाप का इस्तकबाल भी किया। लेकिन नबी होने के बाद भी आपके जहन में अगर ये ख्याल आ गया तो अल्लाह तुमसे नबूवत छीन लेता है, नबूवत नस्ल से नबूवत छीन लेता है, और उनके नस्ल में नबूवत दे दिया जिसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने में शामिल थे। यहां से आप समझिए कि मर्तबा वालिदैन क्या है। अब इमाम क्या फरमाते हैं, कुछ रिवायत इमाम फरमाते हैं माँ बाप बहुत अहमियत है, माँ बाप की बहुत अहमियत है, जितना वालिदैन को अहमियत दी है शायद अल्लाह ने किसी और को दी हो। अपने बाद दुनिया में जिनको अहमियत दी है वालिदैन, आप कुरान में पढ़ते रहते हैं, कुरान में आता भी है जगह जगह पर कि तुम्हारे रब का ये फैसला है कि तुम उसकी इबादत करो और उसके फौरन बाद अपने माँ बाप के साथ उसका सलूक करो। यानी अल्लाह ने ये साफ बता दिया कि मेरी इबादत जब मुकम्मल होगी, मेरी इबादत जब कबूल होगी, जब अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रखोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि सातवें बाब की रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल खुदा से पूछा कि बाप का हक औलाद पर क्या है। तो रसूल जनाब फरमाते हैं कि खबरदार बाप का नाम कहीं मत लेना,
اپنے والد کا نام کبھی زبان پر والد کے نام مت لانا، عزت احترام سے نام لینا، یہ نہیں کہ جناب صاحب ادھر آئیے، عزت سے والدین کا نام لینا، جب کوئی پوچھے یہ نہیں کہ اپنے باپ کو بھی نام سے بلانا۔ امام کی روایت کے سامنے پیش کرو، خبردار اپنے باپ کا نام مت لینا، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا۔ اور تیسری اور اہم بات کہ دونوں جب ایک ساتھ کسی محفل میں جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ، تو جب تک باپ نہ بیٹھ جائے خبردار آپ مت بیٹھنا۔ اس کے بعد اور کوئی ایسا کام مت کرنا کہ لوگ باپ کے جانے کے بعد تمہیں یہ کہے کہ یہ ان کی اولاد تھی، ان کا باپ بھی ایسا تھا، یہ بھی ایسے۔ کبھی تمہاری وجہ سے تمہارے مرحوم باپ کا نام خراب نہ ہو، امام صاحب فرماتے ہیں۔ اور ایسی حرکت مت کرنا کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ کو برا بھلا کہا جائے۔ چھٹے باپ کے صحابی ہیں، صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ چھٹے باپ کے صحابی ہیں جن کا نام عمار ابن حیان ہے۔ عمار جو ہے ان کے بیٹے کا نام اسماعیل۔ تو میرے امام کو خبر دی اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں۔ جناب صحابی جناب عمار فرماتے ہیں کہ میں نے امام کو خبر دی اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں کہ میرا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ امام نے فوراً کہا تمہارے بیٹے کو ہم پہلے سے ہی چاہتے ہیں، یعنی اس نے اپنے بیٹے کی تعریف امام کے سامنے کی۔ تو امام خبر رکھتے تھے کہ ہم تمہارے بیٹے کو پہلے سے ہی چاہتے ہیں، مگر تمہاری بات سننے کے بعد اور محبت میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی اگر والدین امام کے سامنے آپ کے لیے کچھ اچھا کہیں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو امام کی نگاہوں میں امام آپ سے نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ آپ کی طرف امام کی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، تو ہم بھی ان کے اوپر اپنی نگاہ کرم برقرار رکھیں گے۔ صلوات بھیجی محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سب سے پانچویں امام سے روایت بہت ہی سخت روایت ہے کہ پانچواں فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ پانچواں کی روایت ہے کہ میرے والد نے اس شخص سے تاعمر بات نہیں کی جس نے اپنے والد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ یعنی ماں باپ کا احترام امام کی نگاہوں میں اتنا ہے کہ امام یہ تک پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے والدین کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھو، ان کے برابری پہ کھڑے ہو۔ ہمیشہ یہ کہا کہ پیچھے چلو، احترام کرو ان کا، کاندھے پہ ہاتھ رکھنے امام کو پسند نہیں ہے۔ اور نہ جانے ہم لوگ ذرا سی بات پہ کیا جھوٹ کے اپنے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا سے کیا دنیا میں کر دیتے ہیں، لیکن ان کا احساس ہمیں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں خبر ہوگی کہ باپ کا سایہ کتنا عظیم سایہ ہے۔ اگر والدین ایک ہفتے کے لیے بھی کہیں چلے جاتے ہیں نا، تو گھر کی بینائی، گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ گھر میں اکیلے رہنا پسند نگوارا نہیں کرتا، لیکن جس کا باپ اس دنیا سے چلے جائے اس کے دل سے پوچھو کہ وہ لمحہ کس طریقے سے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ میرے ہوں چاہے آپ لوگوں کے ہوں، اپنے باپ کے ساتھ جتنی زندگی بچی ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی اس موت سے فرار نہیں پا سکتا۔ جناب سلیمان کے وقت کا واقعہ ہے کہ موت سے فرار ایک شخص نے چاہا موت سے فرار مل جائے۔ جناب سلیمان کی حکومت کافی بڑی تھی۔ جناب سلیمان کی حکومت زمین سے لے کر آسمان چلت میں سب پہ حکومت تھی کہ ایک وقت جناب سلیمان کے ہاں لوگوں کی دعوت چل رہی تھی، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ جناب ملک الموت بھی آئے ہوئے تھے۔ جناب ملک الموت اس شخص کو گھور کے دیکھ رہے تھے کہ جب دعوت ہو چکی، جناب ملک الموت بھی اپنے فرشتے آسمان پر پہنچ چکے، تو وہ شخص نے کہا کہ یہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ اچھا، تو وہ ڈر گیا کہ اللہ ہے کہ مجھے یہاں سے کافی دور پہنچا دو جہاں ملک الموت نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مغرب سے مشرق کی طرف اس کو پہنچا دیا۔ جب جناب ملک الموت کا جناب جناب سلیمان کے پاس آنا ہوا دوبارہ ملاقات پہ، تو جناب سلیمان نے پوچھا کہ آپ اس شخص کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس شخص کی روح نکلنے کی جگہ یہاں سے کافی دور ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ شخص یہاں سے وہاں جائے گا کیسے؟
یعنی اس شخص نے سوچا میں یہاں سے دور چلے جاؤں گا تو ملک الموت وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اللہ نے جس جگہ پر موت کا وقت مقرر کر دیا ہے وہ خود اپنی مرضی سے اس جگہ پر گیا اور کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے جانا ہے، اس کی روح نکالنی ہے، یعنی موت سے فرار کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے، کب وقت آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے کب انتقال ہو جائے۔ جس مرحوم کی مجلس ہے اس مرحوم کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ گھر سے 12 بجے گئے، اچانک خبر ہے کہ انتقال ہو گیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی جن کا بھی 2-3-4 دن پہلے انتقال ہوا ہے، اچھے خاصے رات میں سوتے رہ گئے۔ تو موت برحق ہے، اور سب سے پہلا چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اس دنیا سے جانا سب کو ہے، والدین کی موت ہو یا بھائی کی موت ہو یا ماں کی موت ہو، کبھی بھی اپنی زبان پر نہ شکرانہ الفاظ استعمال کرنا خدا کی شان کے خلاف۔ ہم اسی کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب نبی اور امام اس دنیا میں نہ رہ سکے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے دنیا خلق ہوئی وہی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جناب زینب سلام علیہ جن کی شہادت کا دن ہے آج، جن کی شہادت کا روز ہے آج، انہوں نے کیا کیا مصیبتیں نہیں دیکھی۔ یزید بھرے دربار میں بی زینب سے کہا کہ ہم نے تجھے رسوا کر، ہم نے اہل بیت کو رسوا کر دیا، تو امام نے کیا، بی بی زینب نے کیا جواب دیا کہ ذلت اور رسوائی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ نے ہم سے ہمارا بھائی چھین لیا، اللہ نے ہم سے ہمارا بیٹا اکبر چھین لیا، اللہ نے ہم سے ہمارا انہیں محمد چھین لیا، نہیں، اپنے ہر اللہ کے ہر عمل پر راضی رہنے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور اللہ کے ہر عمل پہ راضی ہونے والوں کو ہی اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ اپنے عمل میں، اپنی زبان پہ، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، تو ہمیں کبھی بھی اپنے زبان پر نہ شکرانہ الفاظ نہیں لانا ہے، چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، کیونکہ اللہ امتحان مومنوں کا ہی لیتا ہے۔ اگر اللہ کو امتحان کسی اور کا لینا ہوتا تو اللہ اشرف المخلوقات میں بھی ہم لوگوں کو ایمان کے اس عظیم درجے پر فائز نہیں کرتا کہ ہم اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اور آج کی رات شب جمعہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہر مرحومین کے گھر پر ان کے مرحوم جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے محتاج رہتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ اور میں بے جھجک یہ بات ممبر سے کہنے میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ بھلے ہی آپ 2 لاکھ کا 10 لاکھ کا 40واں کر دیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا جب تک آپ اپنے مرحومین کی قضائے نماز، قضا روزے پورے نہ کر دیں۔ ان کے یہ ثواب میں تو شامل ہو جائے گا، لیکن ان کو اس قضا نماز کا ثواب، جو نماز قضا کی اس کا اجر انہیں بھگت، اگر نماز مکمل ہے تو اجر ملے گا، ورنہ اگر نماز قضا رہ گئی ہے تو اس کا عذاب انہیں بھگتنا پڑے گا، چاہے میرے والدین ہوں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے 1,00,000 2 لاکھ چہلوں پہ خرچ کرنے میں، 10ویں 20ویں مہینے پہ برسی پہ خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے شخصوں کو ڈھونڈیں جو قضائے عمری نماز پڑھتے ہوں، قضائے عمری روزے رکھتے ہوں، آپ انہیں یہ پیسے دے کر ان کے لیے اپنے قضاءوں کو پورا کروائیں۔ اگر چہلم بھی کروانا ہے، دنیا کی رسموں میں مبتلا رہنا ہے، کریے۔ آپ چھوٹے سے بھوپال کے لوکل عالم کو بلا سکتے ہیں، ان سے شیرمال کا تبرک بڑھوا کر بھی مجلس ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے 1,00,000 2 لاکھ کھانا کروا کر ہی مجلس کی جائے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ نوجوان لوگ ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کو چالو کریں کہ اپنے سب سے پہلے تو بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے باپ کی قضاؤں کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے لیے کچھ بھی کرتے رہے، ان کے لیے کچھ نہیں پوچھنے والا سوائے ان کی قضائیں جو ہیں، قضا پوری کرنے کے بعد آپ ان کے لیے جو کرنا چاہے کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کا افضل پہلا کام یہی ہے کہ ان کی قضا کو پورا کریں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج۔ عزیزان گرامی، ضرور کچھ الفاظ نازیبہ گزرے ہوں گے، لیکن جب بھی موقع ملے گا چہلم پہ، برسی پہ یا کسی بھی مجلس کو خطاب کرنے کا، اس پہ یہ بات ضرور کی جائے گی کہ کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے، چہلم کو کھانا کھلانا ضرور کھلائے، لیکن افضل جو وقت ہے، جو کام ہے، پہلا کام جو ہے
वो मरहूम की क़ज़ाओं को पूरा किया जाए। इसकी तरफ हमारे बड़े से बड़े आलिम कहकर गुजर जाते हैं, लेकिन अमल के मैदान में बहुत कम लोग उतरते हैं। हमें इस तरफ गौर व फिक्र करनी होगी कि हमें हमारे मरहूमिन की सारी क़ज़ाओं को पूरा किया जाए, क्योंकि हमें हश्र के मैदान में कोई किसी का नहीं रहेगा। आज हम अपने वालिदैन के लिए करेंगे, कल हमारी औलाद हमारे लिए करेगी, इसके अलावा कोई किसी का नहीं करने वाला। आज मुझे 5 सिपारे 10 सिपारे आप दे दोगे, मैं 10 सिपारे पढ़ के भूल जाऊंगा कि किसके लिए पढ़े, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन को याद रखेंगे। आज हमारे घर में, हमारे ननिहाल में, हमारे घर में, ज्यादा घरों में शब जुमा फातिहा होती है। तो आज हमारे पर नाना करते आ रहे थे, तो हमारे नाना ने भी वही काम किया, हमारे मामू ने वही काम किया, और हमारे मामू की औलाद भी इस दुनिया से गुजरने में वो काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने देखते आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग क्या करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम वो चीज हम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारे तक वो चीज सीखेंगी। तो इस चीज पर काफी तवज्जो दी जाए कि हर शब जुमा को अपने मरहूमिन को जरूर याद किया जाए। जब तक हम जिंदा हैं हम याद रखें, अपने आने वाली नस्लों को भी चीज की याद दिलाएं, क्योंकि अगर हम हमारे वालिदैन, हमारी औलादों को अपने वालिदैन का नाम याद रखवाएंगे तो आने वाली नस्लें भी उन्हें याद रखेंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आज की का दिन उस अजीम शख्सियत की शहादत का दिन है कि जिसके जो करबला में शरीकतुल हुसैन, यानी अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद दीन को दुनिया में जिसने फैलाया उस शख्सियत का नाम है ज़ैनब। चौथे इमाम के खेमे में आग लगी, इमामत का बोझ अपने कांधों पर उठा के लाने वाले शख्सियत का नाम ज़ैनब है। तो इमाम मौजूद थे, एक चौथे इमाम, एक पांचवें इमाम। वक्त के इमाम